بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے ہیں، اور رشتہ مواخات بھی قائم ہو گیا ہے۔ جو اکنامک امبیلنس تھا سوسائٹی میں، جو ایک معاشی اعتبار سے بہت فرق تھا، اس کو بھی مٹا دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس طرح کہ انصار اور مہاجرین کو رشتہ مواخات میں وہ لے آئے، یعنی کہ سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، یہاں تک کہ اپنی پراپرٹیز، مال، دولت، ہر چیز سب نے ایک دوسرے سے شیئر کی، اور یہ دنیا کی تاریخ کی اپنی نوعیت کی پہلی مثال تھی۔ اب بات آگے بڑھتی ہے۔ اس دور میں دنیا قیصر و کسریٰ کی عظیم ترین سلطنتوں کی غلام تھی۔ وہ ہوتا ہے نا ایک یونیپول، یعنی ایک سپر پاور ہے یا دو سپر پاورز ہیں، اس زمانے میں یہ صورتحال تھی کہ دنیا قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتوں کی غلام تھی، اور انسانیت کو ان غاصبوں سے آزادی دلانے کے لیے لازم تھا کہ ایک منظم ریاست قائم ہو۔ سرکار دو عالم کی ہجرت سے قبل مدینے کے دو قبائل تھے، جب ابھی مدینے نہیں آئے تھے آپ، اس سے پہلے دو قبائل اوس و خزرج۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ آپ کی آمد سے قبل اپنے سارے آپس کی ڈیفرنسز بھلا کر مشترکہ طور پر ایک شخص کو اپنا سردار یا بادشاہ مان لیا تھا۔ نام تھا عبداللہ بن ابی اس کا، کہ جس کو عبداللہ بن ابی، کہ جس کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے ایک تاج بھی بنوا لیا گیا تھا اور سارا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اوس و خزرج مسلمان ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے کر مدینے کی سربراہی پر انہوں نے اتفاق کیا، یعنی کہ اب انہوں نے اپنا سارا دین بدل لیا، تو سارے کا سارا معاملہ ہی بدل چکا تھا۔ تو اس سب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ظاہر ہے سب کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی بادشاہت سے محروم ہو گیا، کیونکہ سرکار آگے مدینے میں یہ قبائل بھی مسلمان ہو گئے، تو سارا اس کی پلاننگ ادھوری کی ادھوری رہ گئی۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس نے مجبوراً اسلام تو قبول کر لیا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال کی جو مدنی زندگی تھی، اس میں مسلسل یہ شخص یہودیوں کے ساتھ مل کر فتنے کرتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید نے منافقین کا لقب دیا ہے۔ ان کی فتنہ انگیزی اتنی زیادہ تھی کہ ان کی منفی حرکتوں اور شرارتوں پر قرآن میں کثیر تعداد میں آیات نازل ہوئی، پوری سورہ نازل ہو گئی، نام سورہ منافقون۔ تو مدینے میں آپ دیکھ لیں کہ بیسیکلی 3 بڑے سٹیک ہولڈرز اگر براڈلی دیکھیں تو اوس، خزرج اور یہودی، جبکہ مہاجرین مکے سے مدینہ منتقل ہوئے تھے۔ تو بس میرے آقا نے مدینے کے سارے سرداران کو جمع کر کے، جس میں اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے، یہودی بھی تھے، ان سب کو جمع کر کے میوچول کنسنسس کے ساتھ باہمی مشاورت کے ذریعے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ پہلی اسلامی ریاست، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ ہے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی میرے آقا نے، جس کے مشترکہ اور متفقہ سربراہ خود میرے آقا قرار دیے گئے، سب نے مانا۔ اور اس معاہدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ باقاعدہ اس ریاستی معاہدے کو تحریری شکل میں لایا گیا، باقاعدہ ڈاکیومنٹیشن ہوئی، اسٹیٹ لیول پر ایک معاہدہ تھا جس کی باقاعدہ ڈاکیومنٹیشن ہوئی، تحریری طور پر شکل میں لایا گیا۔ تو بس یہ معاہدہ تاریخ انسانی کا وہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جس کی بنیاد پر تاریخ انسانی کی سب سے عظیم اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی، اور اس معاہدے کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ آج کل کے زمانے میں بہت سارے میثاقوں کے نام سنتے ہیں نا، چارٹر آف فلاں، یہ میثاق مدینہ،
تو اس معاہدے کے اہم نکات میں سے کیا تھے؟ مثلاً یہ تھا کہ اس معاہدے کے تحت کسی بھی حملے کی صورت میں، مدینے پر اگر اٹیک ہوتا ہے، یہ سارا مدینے میں ہو رہا ہے نا، چونکہ اب یہ پوسٹ ہجرت ساری ہم جو ڈیولپمنٹ سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کانٹریکٹ کے تحت، اس معاہدے کے تحت، اس چارٹر کے تحت مدینے پر کسی بھی حملے کی صورت میں دفاع کرنے یا دشمن کی سرکوبی کرنے کے لیے فوج کی تشکیل اور حملے کے احکامات جاری کرنے کا اختیار کس کے پاس تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. یعنی اس اعتبار سے آپ وہاں کی مدینے کی افواج کے سالار اعلیٰ قرار پائے. اس اعتبار سے اس معاہدے کے تحت مدینے میں رونما ہونے والے جتنے بھی باہمی اختلافات تھے، ان پر مبنی مقدمات اور سزاؤں کے اجراء کا فیصلہ کس کے پاس تھا؟ میرے آقا کے پاس. یعنی اس اعتبار سے کوئی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے سبحان جیسا. اللہ. حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ظاہر ہے میرے آقا پھر فیصلے کیا کرتے تھے، اور فیصلہ کیا، سر ابھی اس کلام میں بھی عرض کیا، اس شعر میں بھی، کہ آپ کی تو مجھ سے جو بات نکل گئی بس ختم ہو گئی بات. کیونکہ میرے آقا تو وہی کہتے تھے جو وہی کہتی تھی، اس کے علاوہ تو وہی کہتے تھے وہی کہتے تھے. تو اپنی مرضی سے تو کبھی کچھ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. تو وما ینطق عن الہوا، مطلب جو پتھر آپ نے مارے حبیب وہ آپ نے نہیں، جو آپ نے کچھ کہا، جو آپ نے کہا وہ بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ تو اب یہ ریاست مدینہ کے اس اعتبار سے منصف اعلیٰ بھی قرار پائے. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے انتظامی معاملات، فلاح و بہبود کے منصوبے، میں آج کل کی زبان میں کہوں ویلفیئر کے کاموں کی نگرانی، وہ بھی سرکار دو عالم کرتے تھے. تو آگے چل کر سب سے پہلے، اب یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ذہن میں آ گئی، کانٹریکٹ ہوا، طیب آ گیا، آقا سردار قرار پائے، طے ہوا. اس کانٹریکٹ کی وائلیشن ہوئی. سب سے پہلے یہود کے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ نے اس معاہدے کو مختلف سالوں میں توڑا. اب اس کی اپنی اپنی ڈیٹیلز ہیں، کس نے کب کب کیسے کیسے توڑا. ظاہر ہے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے تو میں تیزی سے آگے بڑھنا پڑتا ہے بہت. تو ان تینوں یہودیوں کے قبائل نے الگ الگ مراحل پر اس معاہدے کو توڑا مختلف سالوں میں. تو اب کیا ہوا؟ مہاجرین اوس اور خزرج یعنی انصار ریاست، یعنی انصار، یہ سب مدینے کی ریاست کے شہری قرار پائے. یعنی مہاجرین جو تھے جو مکے سے آ گئے تھے وہ بھی اب مدینے کے شہری تھے، اور اوس اور خزرج تو تھے ہی. یہ سب مدینے کے شہری قرار پائے، جبکہ مدینے کے ارد گرد قلعوں میں رہنے والے یہودی بھی اس معاہدے کے تحت اسلامی ریاست کے شہری قرار دیے گئے. سب پر لازم تھا اس معاہدے کے تحت کہ مدینے میں اگر حملہ ہوگا تو سب یکجان ہو کر مدینے کا دفاع کریں گے، یہودی ہی کیوں نہ ہو، چونکہ ریاست کے شہری تو سب ہے نا. اور یہ کوئی کہیں سنائی بات نہیں تھی، باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹڈ کانٹریکٹ تھا، معاہدہ تھا. یہ تھا اس مدنی ریاست کا آغاز جس کا مرکز مسجد نبوی تھا. سبحان اللہ. ہاں، مسجد نبوی میں مقدمات کے فیصلے ہوتے، مسجد نبوی میں جنگی حکمت عملی طے کی جاتی، وہیں سے ویلفیئر کا کام سر انجام دیا جاتا. یعنی میں کہہ لوں اسلامی دنیا کی پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی، جس میں تعلیم و تربیت کون دیتے تھے؟ معلم اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب سے وہ شعر بھی پڑھ دیجئے، خلق سے اولیاء، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق
سے اولا ہمارا نبی. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. تو میرے نبی، میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں مدینہ منورہ میں اب یہ سارے امور میرے آقا کی قیادت میں انجام دیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے اب یہ یثرب نہیں رہا، اب تو یہ مدینہ ہو گیا ہے، میرے آقا آ گیا، مدینہ منورہ ہو گیا اب تو. تو اب یہاں مدینہ میں چونکہ آپ کو ساری پچھلی ہسٹری آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی مرحلہ وار، مکے میں کتنے مظالم تھے، کیسے کیسے پرابلمز تھے، گھروں کے اندر کتنی پرابلمز تھی، سڑکوں پر کتنی پرابلمز تھی، گلیوں میں محلوں میں کتنا ظلم و ستم تھا، پھر کس طرح حبشہ گئے تھے، کس طرح وہاں تک پیچھے آ گئے، کس طرح طائف گئے تھے، کس طرح وہاں پر ظلم و ستم سے، تو سب آپ کے ذہن میں ہے. پھر آخرکار مدینہ ہجرت کی. اب مدینہ میں اس انداز سے یہ معاملات آگے چل رہے ہیں. تو میں کہہ دوں اگر کہ مسلمانوں کو سکون میسر آیا مدینہ منورہ میں، کیونکہ تمام انفرادی صلاحیتیں ایک ریاست کے تحت اور سرکار دو عالم کی رہنمائی میں یکجا ہو کر ایک عظیم قوت کی شکل میں سامنے آئیں مدینہ منورہ میں. تو کیا ہوا پھر؟ تو جزیرت العرب کے روحانی سربراہ ہاں اور اپنے آپ کو اہل حرم کہلوانے والے وہاں جو مشرکین مکہ تھے، وہاں مکے میں جو لوگ تھے جنہوں نے گھر گھر گلی گلی محلہ محلہ ظلم اور ستم کی داستانیں رقم کی ہوئی تھی، ایسی داستانیں جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کی، کچھ ایسی ہیں کہ جو انسان دوہرا بھی نہ سکے، زبان کانپتی ہے دوہراتے ہوئے. وہ لوگ کہ جب یہ حبشہ گئے تو وہاں پیچھے پیچھے چلے گئے، تو کیا وہ یہ سب بہت سکون سے دیکھ رہے ہوں گے؟ کیا ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ نہیں. مشرکین مکہ میں بہت تشویش تھی اس حوالے سے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو مدینے میں ایک نیا ہی معاملہ شروع ہو گیا. تو مشرکین مکہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو مدینے کی ریاست اب قائم ہو گئی ہے، یہ ریاست بالآخر ان کی کفر اور ظلم پر مبنی حکمرانی کو ختم کر دے گی. خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر تھا اور انہوں نے اس میں 360 بتوں کو بٹھا کر اپنی ناجائز مذہبی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، اور رسول پاک جو توحید کے داعی تھے یقیناً خانہ خدا کو کفر اور شرک کی ناپاکی سے پاک کریں گے. ان کو بھی بات سمجھ آ رہی تھی کہ اب یہ معاملہ ہمارے حق میں خراب ہوتا جا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ پس پہلی مرتبہ اہل مکہ نے اب اس ڈائریکشن میں سوچنا شروع کیا. کیا سوچا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اب انہوں نے ایک فوج تشکیل دی. فوج کی تشکیل کی شکل میں ان کی پلاننگ سامنے آئی اور ارادہ یہ تھا کہ اب جنگ ہوگی، کیونکہ ہم مکے میں ہیں، مکے سے تو نکل گیا، نکال دیا ان کو، لیکن مدینے میں جو ایک پورا سیٹ اپ بن رہا ہے یہ بالآخر ہماری اجارہ داری کو ختم کر دے گا. اب جنگ کر کے اس معاملے کا ہی ختم کریں، اس معاملے کا ہی خاتمہ کریں. ایک دفعہ جنگ ہو جائے اور جب ان سب نفوس کو ہم تیک کر دیں گے، جیت جائیں گے ان سے، پھر یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو بس اس ساری پلاننگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرداران قریش کی سربراہی میں سن 2 ہجری میں ابھی ہجرت ہوئی ہے اور سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا گیا. یعنی اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ بدر لڑی گئی، جس کی سربراہی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائی. ہزاروں بھی آئے، ہزاروں مرسلی آئے، لیکن میرے کملی والے کی شان نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سنوارے ہے. دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سنوارے ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر
سوالے ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند تو یہ سارے کا سارا اب نقشہ آپ کے ذہن میں واضح ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ ہو رہا ہے، مکے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور اب اس پلاننگ کی باقاعدہ ایگزیکیوشن کا وقت آ گیا ہے، اور اب مدینہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ ہے، حملے کا ارادہ ہے، اور جنگ بدر کا سما بن رہے ہیں۔ یہاں سے ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے کل انشاءاللہ۔ رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا